الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. 12ویں پارے میں پروردگار عالم نے تمام کائنات کے اوپر قدرت اور اس کے تصرف کا ذکر کیا، اور یہ کہ ہر مخلوق اللہ کے تصرف کے تحت ہے، ہر ایک کی روزی اللہ کے ذمے ہے، وہی آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، عرش پر پروردگار عالم کائنات کے تمام امور کی تدبیر اور ترتیب میں لگا ہوا ہے، اور ہر ایک کے عمل کے لیے اس کے واسطے ایک نمونہ ہدایت کا اور ایک قانون اور ضابطہ اللہ نے نازل فرما دیا ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ خدا کے دین کو قبول نہیں کرتے، در حقیقت و آخرت کے عقیدے سے دور ہیں۔ آخرت کا اعتقاد ہی اس چیز کی بنیاد ہے کہ انسان حق کو اور خدا کی وحدانیت کو قبول کرے۔ ایک ایسا ضابطہ ذکر کیا جا رہا ہے جو انسانی فطرت کی کمزوری کی اصلاح بھی کرتا ہو اور اس سے بچنے کی ترغیب بھی دے رہا ہو۔ انسان حق تعالی شانہ کے انعامات سے جو نوازا جائے اور اس کے بعد ان رحمتوں نعمتوں سے اگر محروم ہو جائے تو وہ ایسی مایوسی اختیار کر لیتا ہے کہ گویا اس کو پھر کسی خیر کی توقع ہی نہیں رہتی۔ لیکن اس کے مقابل اگر کسی مصیبت اور مشقت کا شکار ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے وہ مشقتیں دور ہو جاتی ہیں تو وہ خوش ہو کر مغرور و متکبر ہونے لگتا ہے۔ انسان کو نہ چاہیے کہ وہ مایوس ہو، نہ انسان کو یہ چیز زیب دینے والی ہے کہ وہ غرور و تکبر کی راہ کو اختیار کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ احکام خداوندی میں سے کسی حکم کو نہ بیان کریں، اس کے بیان میں آپ کے دل میں کوئی تنگی واقع ہو جائے۔ یہ چیز سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ممکن نہ تھی، لیکن اس قانون کو امت کی اصلاح کے لیے اور ان کی تفہیم کے لیے نازل فرما دیا گیا۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی صرف دنیا اور دنیا کی لذتوں ہی کے لیے سمجھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اور قدرت کے قانون سے اس کی بھی مدد کر دی جاتی ہے، لیکن جو اپنا نصب العین اور زندگی آخرت کے لیے بنا لے تو اللہ اس کی مدد اس کے لیے کیا کرتا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کا جو بھی مقصود ٹھہرا لے گا، اللہ کی طرف سے ایسے ہی اسباب اس کے لیے مقدر کر دیے جایا کرتے ہیں۔ اس بارے میں یہ بھی چیز بیان کر دی گئی کہ ایک شخص اگر حق قبول نہیں کر رہا ہے تو یہ تو ظلم اور جرم ہے ہی، لیکن اس سے بڑھ کر جرم یہ ہے کہ خدا پر جھوٹ باتوں کا افتراء کرے، اور خدا کے دین سے خود تو وہ منحرف ہوا ہے لیکن دوسروں کو بھی خدا کے دین سے روکنے کی کوشش کرے۔ پروردگار عالم نے حضرت نوح کا ذکر فرمایا کہ حضرت نوح کس طرح اپنی قوم کو 950 برس تک دعوت اللہ میں مصروف و منہمک رہے، لیکن وہ قوم طرح طرح کی چیزیں حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کہتی رہی۔ کہیں یہ کہنا شروع کیا کہ تم ہمیں جیسے ایک بشر ہو، تمہاری پیروی کرنے والے ہم میں سے ذلیل اور نیچے درجے کے لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کے مقابلے میں اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک دین اور بینہ مجھے عطا کر دیا گیا ہے، یہ ایک رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر قوم کے سربراوردہ اور بڑے لوگوں کے اوپر یہ اللہ کا دین مخفیر ہے اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی حقانیت کو، تو میں زبردستی تو یہ دین اور حق کسی کے اوپر مسلط نہیں کر سکتا ہوں۔ حق تعالی شانہ نے اس سلسلے میں اضطراب اور کرب کی کیفیت بیان کی حضرت نوح علیہ السلام کی، اور یہ قول ان کا نقل کیا کہ اے میری قوم، میں تم سے کوئی کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی اس کا عوض نہیں چاہتا، اس لیے تم میری ایک حق کی دعوت کو قبول کرنے میں کیوں تردد کر رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام کی ان تمام مدلل باتوں کا قوم کوئی جواب نہ دیتی اور یہی کہتی کہ تم ہمارے سے حجت بازی مت کرو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ کیا گیا کہ اب خداوند عالم کی طرف سے اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ کشتی تم تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ لوگ ان کے سامنے جب گزرتے تو کہتے کہ یہ کیا کام کر رہے ہو، اور ان کا مذاق اڑاتے۔ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا اس طوفان کا کہ جو تمام قوم کو ہلاک کر دینے والا تھا، تو حق تعالی شانہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ان اہل کو کہ جو ایمان لا چکے تھے اس کے اندر سوار کیا اور فرمایا سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا کہ جو ایمان نہیں لایا تھا وہ دور کھڑا ہوا تھا، اس کو بھی نوح علیہ السلام نے دعوت دی کشتی میں بیٹھنے کی اور فرمایا اے عزیز بیٹے ہماری ساتھ اس کشتی میں بیٹھ جا، تو کافروں میں سے نہ رہو۔ اس نے جواب دیا کہ اے باپ میں تو ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا جو مجھ کو پناہ دے دے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس غلط نظریے کی تردید کی اور فرما دیا کہ اللہ کے قہر سے کوئی مادی طریقہ اور ذریعہ انسان کو بچانے والا نہیں ہے۔ حکم خداوندی ہوا، طوفان کے آنے کے بعد پانی آسمان سے روک دیا گیا اور زمین کا پانی زمین کے اندر جذب ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس طرح پر اپنے پروردگار کو پکارتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو نجات دے گا۔ اس پر پروردگار عالم کی طرف سے جواب دیا گیا کہ تمہارے اہل وہ ہیں جو تمہارے دین پر ہوں، ہدایت کے قبول کرنے والے ہوں۔ یہ واقعہ تفصیل سے قرآن کریم نے یہاں پر بیان کرنے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے بھی اللہ کی توحید کی دعوت دی اور یہی کہا، وہ قوم کو خدا کی طرف رجوع کی دعوت دیتے رہے اور اللہ کی رحمتوں کا وعدہ ان سے کرتے رہے، مگر قوم اس کا انکار ہی کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام بھی مایوس ہو گئے اور اللہ کی طرف سے اس قوم کے اوپر بھی عذاب نازل ہوا کہ جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرنے والی قوم تھی وہ کس طرح پر تباہ ہوئی۔ قوم سمود کا تذکرہ کیا گیا کہ جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے بھی اللہ کی توحید کی دعوت دی اور قوم نے انکار کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کی نافرمانی پر کون اس کے عذاب سے بچا سکے گا۔ اس قوم نے بھی انکار کیا، حضرت صالح کی ناقہ کو ذبح کر ڈالا، اس پر عذاب خداوندی ان پر واقع ہوا۔ ایسا نظر آتا تھا کہ یہ قوم کل کے دن اس کا کوئی نام و نشان بھی موجود نہیں ہے، اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر چمٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا جا رہا، کس طرح ان کے سامنے فرشتے بشارت لے کر آئے اور کس طرح قوم لوط کے لیے بھی حق تعالی نے عذاب اور قہر نازل فرمایا، اور یہاں تک کہ وہ یہی کہتے رہے کہ اے میری قوم تم ان برائیوں کو اور بےہودگیوں کو چھوڑ دو۔ قوم شعیب کا تذکرہ ہے، یہ قوم جو ہے تجارتی معاملات میں امانت اور دیانت کو قطعا نہیں اختیار کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے رہے لیکن یہ بھی کسی طریقہ پر باز نہ آئے۔ ان انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ کا اور حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کا اور اس کی قوم کا تذکرہ کیا، اور یہ چیز ذکر کر دی کہ یہ ان بستیوں والوں کے قصے ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بیان کرتے ہیں۔ شقاوت و بدبختی کی بنیاد بیان کی جا رہی ہے، سعادت و کامیابی کا راز بیان کیا جا رہا ہے، اور اخیر میں یہ نتیجہ مرتب کیا گیا کہ پروردگار عالم کبھی بھی ایسا نہیں کرنے والا کہ کوئی قوم یا کسی بستی کے باشندے اصلاح کر رہے ہوں اور پروردگار ان کو بھی ہلاک کر دے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، اس خواب کا بھی ذکر ہے، اور اس خواب کی تعبیر اس طرح پر رونما ہوئی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج و چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف کا تمام واقعہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ اشکال ہوا کہ حضرت یعقوب کی نظر میں ہم اتنے محبوب نہیں جتنا کہ یوسف محبوب ہیں۔
اپنے باپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ان کو ایک کنویں میں ڈالائے اور باپ سے آ کر ایک حیلہ کیا، اگرچہ انہیں اس حیلے کی تصدیق قلب کے اعتبار سے نہیں ہو رہی تھی اور کہتے تھے کہ یہ تم نے ایک بات گھڑ لی ہے۔ اس کنویں میں سے نکل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قافلے نے فروخت کیا جس کے ہاتھوں یہ بکے، وہ عزیز مصر تھا۔ اس کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہوئی اور ہر طرح کی تدبیر کی کہ میں کسی طرح ان کو اپنے نفس کی خواہش کے پورا کرنے کے لیے آمادہ کر لوں۔ وہ اپنی فکر میں تھی اور حضرت یوسف اس سے بچنے کی تدبیر کر رہے تھے اور بھاگ رہے تھے۔ وہ تعاقب کر کے قمیص پیچھے سے کھینچ رہی تھی، یہاں تک کہ جب عورتوں نے بھی اس واقعے کو سن کر ان کے اوپر ملامت شروع کی تو نتیجتاً حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے بھیجا گیا، اور قید خانے میں ان کے ساتھی نے جو ایک خواب دیکھا اس خواب کی تعبیر سے وہ متاثر ہوا، اور پھر اس کے بعد جو عزیز مصر نے خواب دیکھا تھا 7 گائیں فربا اور تر و تازہ ہیں، 7 سوکھی گائیں ان کو کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے شاداب ہیں ان کے اوپر سوکھے خوشے لپٹے ہوئے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر جو حضرت یوسف نے بیان کی اس سے ان کا علم و فضل عزیز مصر کے اوپر ظاہر ہوا اور ان کو شان اور اعزاز کے ساتھ دعوت دی، اور اس طرح وہ زندان سے رہائی پا کر عزت کے ساتھ عزیز مصر کے ساتھ پہنچے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔